کوئی آکھے وار شاہ مجھ قبراں وچوں بول اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھول تھولیے کتھے دے جا کے جسے سامنے بیٹھے درود ہی نہ پڑھن انہوں کی تقریر سنائیے جو حضور نبی علیہ السلام کا نام سن کے بھی حرکت بنائے ان کو کیا تقریر سنائیے انہوں نے کیڑی گل سنائیے اس لیے بولا کرو یار یہ بات اچھی نہیں ہے یہ بات اچھی نہیں ہے بولا کرو اور میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں میں ادھر بھی کہوں گا حضرت جی آپ کا نام بولنا بڑا غضب ڈھائے گا آپ کی یہ خاموشیاں بڑے فتنوں کو جنم دیں گی آپ کی جو محفلیں ہوتی ہیں نا یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں اس میں کوئی صرف آپ ہی نہیں بیٹھتے آپ کو کیا پتا یہاں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے آپ یہاں بیٹھے ہر بندے کو جانتے ہیں اور بیٹھتے ہیں وہ آپ کی محفلوں کو دیکھتے ہیں وہ آپ کی حرکتوں کو نوٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو ان کی کیا کیفیت تھی جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کس کیفیت کے ساتھ درود پاک پڑھا یعنی میں وہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی کوئی نقیب صاحب میری بات کا غصہ نہ کرے وہ جو ظاہر ہے کچھ طرح کی بات آپ کو سنائی گئی ہوتی آپ پھر جوش میں آ کے مار نہیں ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو بندہ جھوم اٹھے حضرت شفا شریف میں لکھا قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں نہیں میں آپ سے پوچھوں گا کیا نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس چیز کا محتاج ہو گیا ہے کہ کوئی حضرت جی ترنم کے ساتھ ہی لے گا تو آپ برکت میں آؤ گے کیا ان کا نام مبارک اب اس چیز کا محتاج ہے کہ کوئی ترنم سے لے گا تو آپ برکت میں آؤ گے یہ آپ کا مزاج تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان کا مزاج یہ نہیں ہے ایمان کہتا ہے بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو اس لیے میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں میں ادھر بھی کہوں گا حضرت جی آپ کے خلاف بہت کام ہو رہے ہیں ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہماری محفلیں ہوتی ہیں حضرت جی کوئی مقصد نہیں ہم وہاں بیٹھ کے اپنی غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ہم اس پر بالکل گفتگو نہیں کرتے آپ کیا کرتے ہو کہ جو آنے والا ہے اس کی خوشامد کرتے ہو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آپ آئے ہو ہم آپ کی خوشامد کرتے ہیں خوشامد پہ بات شروع ہوتی ہے خوشامد پہ بات ختم ہو جاتی ہے لیکن ہم نہیں بیٹھ کے سوچیں گے کیا ہو گیا کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے میں ایک چھوٹی سی آپ کو اللہ ایسی بہت زیادہ باتیں ہیں آپ نہیں نوٹ کرتے تو پتہ نہیں کیوں نہیں بہرحال ایسی بہت زیادہ باتیں ہیں مثال کے طور پہ ایک مفہوم ملتا ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہوگا ورحمت کا فرشتہ نہیں آتا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہم نے خود ہی کو کسر نہیں چھوڑی ایک کٹ کٹ تصویریں لائی ہیں لیکن وہ جو بیٹھے ہیں نا آپ کے پیچھے پلانر جن کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے وہ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے اس وقت بھی پلاننگ کی تھی جب حکومت ہماری تھی جب غالب ہم تھے جب طاقت میں ہم تھے جب بادشاہت ہماری تھی انہوں نے تب بھی پلاننگ کی اور حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم اطہر کو چرانے کی کوشش کی جب حکومت ہماری تھی جب بادشاہت ہماری تھی جب غالب ہم تھے وہ تب باز نہیں آئے تو اب تو حضرت جی غالب ہی وہ ہیں اب تو حکومتیں ان کی اب تو طاقتیں ان کے پاس ہیں آپ کے خیال میں اب وہ باز آ گئی آپ کے خلاف اتنا کام ہو رہا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے مثلا میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام آپ کو بتا دیتا ہوں ایک کام حضرت کیا ہے جی جہاں تصویر اور کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں ہے انہوں نے کہا بھائی ان کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں اب یہ لگائیں یا نہ لگائیں ہم نے سسٹم اس طرح کا بنانا ہے کہ ہر گھر میں ہم نے تصویر پہنچانی ہے حضرت پھر کیا ہوا آپ صابن خرید کے لائیں حضرت اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے آپ بولے ہو کبھی کہ بھائی میں تو منہ توڑا یہ تو کڑی تصویر کیوں لا چڑی آپ شیمپو خرید کے لائیں حضرت اس کے ڈبے کے اوپر بھی لڑکی کی تصویر ہے میں کہتا ہوں بڑی عام سی چیز پیمپر آپ پیمپر خرید کے لائیں حضرت اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے آپ کے خلاف کام ہو رہا ہے پاویں کو پیر صاحب نے تے پاویں کو خطیب صاحب تصویر انہوں نے سارے نگار بڑی ہے کام ہو رہا ہے آپ کے خلاف حضرت ہم نہیں کر رہے ہم نہیں کر رہے
काम हो रहा है आपके खिलाफ, हर घर में तस्वीर गई है, कितों बचोगे? शैम्पू, साबुन, पैम्पर, कितों बचोगे? कहाँ से बचोगे? बच सकते ही नहीं तुम। ये आपके खिलाफ काम हो रहा है, हम नहीं कर रहे। इसलिए हजरत जी बोला करो, ताकि अगर यहाँ को बैठा हुआ है ना, उसके भी कान खड़े हो जाए, वो भी पीछे रिपोर्ट लेके भेजे, भाई ठीक है उन बड़े ढिले हो गए नहीं, लेकिन जो गल आई ना नबी अलैहिस्सलाम की, फिर कुछ नहीं जवेदे है, फिर ये कुछ नहीं देखते। लेकिन जैसे आपने दुरूद पढ़ता की रिपोर्ट भेजेगा पीछे, गई काम तो। इसलिए बोला करो, आपका बोलना उनको बड़े पैगाम दे जाएगा, और आपकी खामोशी भी उनको बड़े पैगाम देगी। अरे जी अभी तो नहीं दलेर हुए, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के खाके बना दिए, कहीं मीटिंग्स हुई होंगी, बनाइए ना बनाइए, बनाइए ना बनाइए, फिर एक मीटिंग में बना दो, ये नहीं आने जोगे रहे। इसलिए बोला करो जब नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए, बोला करो। और दूसरी बात ये, मैं अपनी तरफ से कहता ही नहीं, मैं अपनी तरफ से कहता ही नहीं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, आप फरमाते औ अंत मजनून, इस अंदाज से पढ़ो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया, ये दीवाना। अल्लाह हज़रत जी हम तो 100 साल आगे आ गए, इकबाल तो 100 साल पहले कह गए। इकबाल कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है ज़ुल्फ़े यार। खत्म हो गया। मैं आप मेरी बात का गुस्सा तो नहीं करोगे? चलो अच्छी गल है, नहीं करोगे तो करोगे तो मेरा नुकसान कोई नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं। अब मैं फिर आपको एक बात पूछने लगा, ये आपको पता है जैसे रबीउल अव्वल नूर शरीफ आता है ना, फिर साथ शादियों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होता है, जो अब जाके थमेगा हज़रत जी मार्च में, जब गर्मी शुरू होगी, फिर एम चीज़ा शादी होगी, फिर जैसे ही हज़रत जी फिर रबीउल अव्वल नूर शरीफ आएगा तो फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आपके भी इधर उकाड़े में शादी का कार्ड आता है ना, शादी है ना, इधर भी शादी कार्ड करा, ठीक हो गया। तो आपको भी इस सीजन में कोई ना कोई कार्ड तो आया ही होगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछने लगा, शादी कार्ड पर लिखा तो नहीं था कि नए कपड़े पहन के आना, पैंट कोट पहन के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, शेव करवा के आना, नहा के आना, क्रीम लगा के आना, परफ्यूम लगा के आना, नए जूते पहन के आना, नए नहीं है तो पुराने पॉलिश करके आना। वो जो ट्राउजर शर्ट आपने रखा हुआ है मस्जिद में पहन के जाने के लिए, अगर आप वो मैरिज हॉल पहन के चले जाएं, आपको निकालेगा तो कोई नहीं मैरिज हॉल से, लेकिन क्योंकि रखे ही मस्जिद लिए रखे ही मस्जिद लिए असी मैरिज हॉल क्यों पा के जाना, क्योंकि हमने वो रखा ही अल्लाह के घर के लिए। वो पैड़ा सा ट्राउजर और पैड़ी सी शर्ट वो हमने रखी मस्जिद के लिए, हमने कोई शादी में तो नहीं ना पहन के जाना था, शादी में तो हम नए कपड़े पहनेंगे। बकौल आपके शादी कार्ड पे कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन इसके बावजूद आप सारा कुछ करके जाते हो। लेकिन हज़रत जी यहाँ किताबों में लिखा हुआ है कि जब मेरे महबूब की महफिल में आना तो सर ढांप के आना, यहाँ किताबों में लिखा हुआ है जब मेरे महबूब की महफिल में आना तो सर, देख लो साड़ी बेवफाई, वहाँ लिखा कुछ नहीं है, आप सब कुछ करके जाते हो। यहाँ लिखा हुआ है आप फिर भी नहीं करके आते, बेवफाई। मैं को आपको खुशामद तो नहीं कर रहे हैं, जब मैंने पैसे चाहिए होंगे थे साढ़े सियालकोट जी बहुत देंगे ने, बड़ा अमीर शहर है, अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं फैसलाबाद चला जाता, बड़ा अमीर शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया, मैं गुजरांवाला चला जाता, मैं को पैसे नहीं आपने लेने आया। ये हमारी बेवफाई है कि अब मैंने अभी पाक की बात ही नहीं की, अलाम पाक के वाले से भी बड़े गिले हैं मुझे, मैं अब तो खैर टाइम नहीं मिलता, बड़े निकाह पढ़ाया और बड़ा दुख होता था। कभी हज़रत जी हमने नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये सर पे नहीं बांधी है, होता ना बंदा चलो जुम्मे को ही बांध ले, बंदा ईद पे ही बांध ले, बंदा शब बारात पे बांध ले, बंदा 27वीं पे बांध ले, बंदा रमजान के किसी जुम्मे में बांध ले, कभी नहीं बांधी। लेकिन हज़रत जी नहीं वोटी लाइन जाने उधर सिर तक कुलारा के टुर जाने। ये तो मैं नोट कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहीं और भी नोट हो रहा है हज़रत जी, साढ़े लिए कदी नहीं बनी है कोई। हज़रत जी हमारी तो हो गई जी 2008 की, हज़रत जी ये 2020-21 में को नया प्लान चल रहा है कि कुला बन के आओगे तो कुड़ी टोरांगे, को चल रहा नया कोई सिलसिला, तो फिर बन के तो टुर जाते, उन्होंने क्यों नहीं बनया कभी है
انہوں نے کیوں نہیں بنیا کدی کدی انہوں نے بھی تو بدلنا. اور پتر یاد رکھنا میری بات, اس کو تمہارے یہ پف نہیں سونے لگتے, اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے. اس کو نہیں تمہارے یہ پف تم کسی اور کو دکھانا, اس کو اپنے یار کا رنگ سونا لگتا ہے. اور میں یہ کتابوں میں لکھا ہے جو صحابہ کا مزاج تھا اس حوالے سے. دیکھو یہ تفسیر روح البیان, اس میں شیخ نے لکھا ہے, اور انہوں نے صحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھی اس میں. اب فرماتے ہیں کہ دو صحابی تھے تو کسی سفر پہ تھے, تو راستے میں انہوں نے ایک ندی پار کر کے جانا تھا. ایک صحابی پار کر گئے, ایک دوسرے کنارے پہ نا کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں. اور جو پار کر گئے نا, جو انہوں نے پار کر لی تو دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں, تو پیچھے دیکھتے ہیں تو اسی کنارے پہ کھڑے ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ شاید جو میرے ساتھی ہیں نا یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں, یہ اس لیے پانی میں نہیں اتر رہے. تو آواز دے کے کہتے ہیں بھائی جان آ جائیں, ندی گہری نہیں ہے. تو آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہری نہیں ہے. تو کہتے ہیں پھر کیوں نہیں پانی میں اتر رہے؟ تو آگے سے جواباً کہتے ہیں میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں اس ندی سے گزرا تھا, صرف کھڑا یہ سوچ رہا ہوں بھلا اس دن قدمین شریفین میں سے میرے محبوب نے ندی میں پہلے کون سا قدم رکھا تھا, میں بھی وہی رکھوں. آج جی ٹوپی بھی گئی, آج پگ بھی گئی, آج داڑھی بھی گئی. نہ یار اتنی پتر بے وفائی تو نہ کرو. بس ایک عرض ہی پیش کروں گا آپ سے, پتر آج کے بعد اتنا ضرور کرنا کہ کبھی ان کی محفل میں ننگے سر نہ. میں اب اس سے کوئی آسان مثال آپ کو نہیں دے سکتا جی. یہ آپ نے پتہ کیا ہوا ہے, یہ بالکل اسی طرح جیسے بندہ نون لیگ کے جلسے میں جائے اور جھنڈے پی ٹی آئی کے لے جائے. میں اس سے کوئی زیادہ آسان مثال نہیں دے سکتا. یہ بندہ نون لیگ کے جلسے میں جائے اور جھنڈے پی ٹی آئی کے لے, تو نون لیگ والے کی ہونا غصہ ہی پہ چڑھنا, انہیں کہنا وہ جلسہ ساڈا جھنڈے پی ٹی آئی. یہ بھی اسی طرح جی محفل ان کی ہے لیکن انداز غیروں کا ہے. محفل ان کی ہے جی لیکن انداز غیروں کا ہے. یہ تو میں نے کہا نا بڑی باتیں آگے جا کے کھلیں گی. ہم نے تو قسم کھا لی ہے نا کہ کرنی خوش آمد, بڑی باتیں آگے جا کے کھلیں گی. یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے. یہ فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو بارش شروع ہوگی. حضرت کی زبان سے صرف اتنے نکل گئے بھائی یہ کڑے ٹائم کی بارش ہے. جب حضرت کا وصال ہو گئے نا تو بعد از وصال کسی کو خواب میں زیارت ہوئی. بہت بڑے شیخ تھے اپنے وقت کے, کوئی ثانی نہیں تھا مجاہدوں میں ان کا. شب بیدار تھے, دن کو روزہ رکھنے والے تھے, ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ جس کو زیارت ہوئی تو اس نے کہا حضرت کی بڑی. آپ نے فرمایا میں پھنس گیا ہوں, دعا کر اللہ میں معاف کر. وہ شخص کرتا ہے حضور آپ پھنس گئے, جن کا دن روزے سے گزرتا تھا, جو دن میں قرآن تلاوت کرتے, جو ساری رات نوافل ادا فرمایا کرتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پھنس گیا. آپ نے فرمایا ہاں. اور اس کرتا ہے حضور کیسے پھنس گئے؟ آپ نے فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہو گئی, زبان سے اتنی صرف نکل گیا کہ بھئی ایک کڑے ٹائم دی بارش. فرمانے لگے کہ اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے یہ بتا کہ بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. یہ تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے کہ بھئی شادی کارڈ پہ کچھ لکھا تو نہیں ہوتا؟ آپ نے خود ہی کہا ہے جی نہیں لکھا ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آیا. آپ نے کہا خود ہی کہا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا پینٹ کوٹ پہن کے آیا. آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا کہ کٹنگ کروا کے آیا. آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا کہ تازہ شیو کروا کے آیا. آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا کہ خوشبو لگا کے آیا. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا. آپ نے خود ہی کہا ہے نہیں لکھا ہوتا اگر نئے نہیں ہے تو پرانے پالش کر کے آنا. کچھ نہیں لکھا, سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو, یا لکھا ہوا ہے پھر بھی نہیں کر کے آتے. اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ بھائی صرف گلیاں سجانے پہ بات ختم نہیں ہوگی, فیصلے کل خود کو سجانے پہ ہوں گے. صرف گلیاں سجانے پہ بات نہیں ہوگی, فیصلے کل خود پہ سجانے کو ہوں گے. کیا قرآن کہہ نہیں رہا قد افلح من تزکا, کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو سجا لیا. یہ صرف گلیاں سجا کے تو نہ ٹرکاؤ, خود کو سجاؤ, خود کو سجاؤ, رکھو. انہیں نہ کرو کہ ٹوپی بھی پاری ہوگی اور وہ بھی ان کی محفل. وقت تو گزر جائے لیکن یہ کل. اچھا میں آپ سے ایک اور پھر سوال, پھر آپ ہی سوال دی, جواب بھی آپ ہی دیں گے, میں نہیں آج جواب دوں گا. پھر آپ سے سوال کرنے لگا. آپ کے ادھر اوکاڑا میں پکی بات ہے کہ ماشاءاللہ معروف شہر ہے, بڑا شہر ہے,
ایک نام ہے، پہچان ہے پاکستان میں اوکاڑا کی، ڈیری کے حوالے سے جی پکی بات ہے جی. آپ کے پنجاب اوکاڑا میں پنجاب کالج ہوگا، پکی بات ہے. اسپائر کالج بھی ہے نا. چلو جی دو بے بات کر لیتے ہیں. آپ سے سوال کرنا ہے، جواب بھی آپ ہی نے دینا ہے. آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا، آپ اسپائر کالج چلے جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ آپ کو جی پرنسپل نہیں روک رہا، چوکیدار روک رہا ہے، جو اس ادارے کا سب سے عام آدمی. صرف کیا اولیا ٹھیک اولیا انہوں نے ادارے دا. پنجاب کالج کے کپڑے پہن کے آپ اسپائر جائیں، چوکیدار اندر جانے کیا کہے گا؟ کپڑے ساڈے نہیں، پینٹ ساڈی، شرٹ ساڈی، بیگ ساڈا، پھر تھی ساڈے ادارے دے، جس ادارے دے ہو. ٹھیک ہے جی، مانتے ہیں اسپائر والے اندر نہیں جانا. اب حضرت جی آپ نے اسپائر کا یونیفارم پہن رکھا ہے اور آپ پنجاب کالج جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کی آکھے گا کپڑے ساڈے، پینٹ ساڈی، شرٹ ساڈی. ایگری ہیں جی میری بات سے؟ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ چلو جی میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کل بروز قیامت بھی اسی طرح ہوا کہ ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ آگے ہی نہ جانے دے، اوکے منہ مدینے والا، ایتھے بھی تو نہیں بولو نا، منہ مدینے والا، سر مدینے والا، کپڑے مدینے والے، اولیا مدینے والا، جنہ والا منہ ہے اوتھے جاؤ، جنہ والا سیرے اوتھے جاؤ، جنہ والے کپڑے نے اوتھے جاؤ. تو پھر بیلی دسو پھر کی پلے رہ جائے گا؟ پھر کی پلے رہ جائے گا؟ اور یہ میں نے پہلے کہا ہے نا، یہ میرا قصور ہے کہ میں یہ باتیں بیان نہیں کر رہا. باقی محبوب علیہ فرما دیا تھا، فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. اس لیے جتنے پتریاں نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب کو دعوت دوں گا، پتر 4 دن دی زندگی ہے، 4 دن دی زندگی ہے، اینو ضائع نہ کرو، اینو سونی کر کے پتر داڑھی شریف رکھو. چلے جی پھر آپ سے ایک سوال کر، اللہ میرا آج بالکل یہ موضوع نہیں تھا لیکن چلو آ گیا تو پھر کیا کیا، میں پھر آپ سے سوال کرنے لگا. جی داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ یہ ہے تے اٹھ کے بولو نہیں بھائی مولوی صاحب اے وجہ ہے میں داڑھی تاں نہیں رکھی. آپس سے بیٹھے ہیں کہتے تو میں کیمرہ بند کروا چاہتا ہوں. اگر داڑھی نہ رکھنے کی وجہ ایک عورت کے علاوہ کچھ اور ہے تو آپ اٹھ کے بول سکتے ہیں نہیں جی یہ وجہ ہے میں داڑھی نہیں رکھ رہا. جی حضرت جی صرف ایک عورت ہی ہے کہ میں انہوں سونا لگنا چاہتا ہوں تو میں لوا چھڑنا ہوں، تو پھر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا وہ پائی چلیا اور اللہ تینوں ہدایت دے تو کی کرنے ہے؟ وہ تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے، تو ان کو نہیں سونا لگنا چاہتا ہے. تو اس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے، وہ تو اس کو سونا لگنے کے لیے نہیں آیا، تو ان کو سونا لگنے کے لیے آیا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. او بھائی تو ان کو سونا لگنے آیا، تو کیڑیاں کھیڑا جب بہ گئے. اس لیے رہتی یہ بے وفائی ہے، یہ بے وفائی سونی کر کے رکھو. میں جی خود بیٹیوں والا ہوں، میں بہنوں والا ہوں، میں کسی کی عزت نفس مجرور نہیں کرنے لگا، میں کسی کی تضحیق نہیں کرنے لگا. اصل میں کیمرہ لگا نا اسے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، وہ بیچ میں سے کاٹ کے نہ چڑھا دے جی مصباحی صاحب نے عورتوں کے لیے کیا کہہ دیا، اگلے دن میری کتیا بھی ہوئے، ڈر بھی بڑا لگتا ہے نا. لیکن میں جو حقیقت ہے میں وہ بیان بھی کروں گا. اب پتر جنہوں تو سونا لگا نہیں نہ رکھن دیا، اللہ دی قسم چوک کے کہنا صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ ویکھے، صرف 3 دن. اللہ میں نے 3 بھی زیادہ کہہ دیا، صرف 3 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ ویکھے. لیکن قربان جاؤں جن کے لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ رکھ لے، انہی کو دیکھ کے حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جا سونا میری آنکھاں نے ویکھے نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء،
محبوب ویخدا کتوں ایڈا حسین و جمیل کسے ماں نے جمعی ہی نہیں ہے. رکھ لو رکھ وقت جان دے جی رکھو پتر. اپنی بیویاں نال خوب محبت کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. لیکن پتر اس طرح دا بہتر تے نہ ہو کہ رب بھی ناراض تے رب دا رسول بھی ناراض. محبت کرو حضرت، لیکن اس طرح کی محبت نہ کرو کہ ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب آ جائے. نہیں، اس طرح کی محبت کرو کہ ان کی محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب آ جائے. سونی کر کے پتر. اور مجھے نہیں سمجھ آتی حضرت جی آپ کو کیوں ڈر نہیں لگ رہا کہ کل حضرت جی کس طرح جانا ہے، کل کس طرح سامنا کرنا ہے. وہ حضرت جی وہ تو بہت دور ہے نا، حضور نصیر ملت نے یہاں لکھا ہے. آپ فرماتے شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. وہ چلے ہو کل کتوں ہے حوصلہ لے کے آؤ گے کہ بے داڑیاں منہ نبی علیہ السلام نے سامنے لے کے جاندا کتوں ہے حوصلہ لینا. اور پتر جی دلی تسی نہیں نہ رکھن دے اے ساواں دا ساتھ جے بس اے بس ساواں دا ساتھ جے سا گئے تے ختم حضرت جی. میاں محمد بخشا فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بڑیاں ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے. ساواں دا ساتھ جاندی واری کیا ڈرونا بڑیاں ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے. جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. سونی کر کے پتر وقت لنگ جانا ہے، وقت لنگ جانا ہے. سونی کر کے پتر رکھو. اور میں آپ سے کہوں گا پتر کا کیوں تانوں نہیں پتا پتر ہے دوس طرح تاڑے منہ تے چلتا ہے پھر اس طرح کتے کتے چلتا ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک شاعر ہوئے انڈیا میں مرزا قتیل، ٹھیک ہے، ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے نا کوئی ربائی لکھی ہے. یہ جیسے ہے نا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ. یہ ربائی ٹریول کرتی کرتی نا ایران گئی ہے. وہاں کسی نے یہ ربائی سنی تو وہ دل میں نا مرزا قتیل کے لیے محبت پیدا ہوئی اور اس نے ارادہ کیا کہ میں جا کے نا مرزا قتیل کو دیکھوں گا، زیارت کروں گا. کو بڑا زبردست ساز کے رسول ہے جس نے یہ ربائی لکھی ہے. اب حضرت یہ ایئر بلو، یہ پی آئی اے، یہ کچھ بھی نہیں تھا جی. یہ ڈیوو، یہ بلال ٹریول کچھ بھی نہیں تھا حضرت جی. پتہ نہیں گھوڑے پہ آیا، پیدل آیا، کچر پہ آیا، بیل گاڑی پہ آیا، مہینوں میں پہنچا، سال لگے اس کو ایران سے دہلی آتے آتے. وہ جب پہنچا نا دہلی تو وہاں کسی شخص کو کھڑا کر کے نا یہ ربائی سنا کے کہتا ہے جی میں نے ان سے ملنا ذرا ان سے. تو وہ اس وقت مرزا قتیل نا شیو کروا رہے تھے، اپنی داڑھی اتروا رہے تھے. تو وہ بندے نے کیا وہ شیو کروانا، انہوں نے کہا نہیں نہیں جنہاں دی ربائی ہے. انہوں نے کیا ہو بھائی پہلے کہ دل کی تھا چلیے واپس، میں کی سمجھ کے آیا تو نکلیا مغلوب کی. پھر اس نے کہا نہیں اب آیا ہوں مل کے تو جاؤں گا. وہ لکھا جب وہ پہنچا نا وہاں تو اس وقت نائی جو ہے نا وہ منہ پہ اس طرح چلا رہا تھا. تو بڑے دکھی دل کے ساتھ وہ کہتا ہے دیکھ کے نا مرزا ریشمی تراشی اور مرزا داڑھی لوانے آئے. انداز اتنا جذباتی اور دکھی تھا کہ مرزا قتیل آگے سے اس کو کہتے ہیں بھئی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنا ہی منہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا. لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کوئی رازداں ہی تھا. وہ آگے سے مرزا قتیل کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے او مرزا ارے تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے، دل رسول اللہ میں خراشی تو حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ پتر آپ نہیں پتا جب یہ اس طرح آپ کے منہ پہ چلتا ہے تو پھر اس طرح کہاں کہاں چلتا ہے. کوئی اور وجہ ہے تو اٹھ کے بولو آج پتر، لیکن یہ صرف عورت میں سونا لگا نہیں رہا لواڑ دے تو یہ اس کی تیری بے وقوفی ہے بہت بڑی. وہ اتنی سونی نہیں ہے کہ اس کے لیے اتروایا جائے. اور قربان جاؤں وہ بہت سونے ہیں جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رکھ لو. ہاں جی میرے شاہ صاحب نے کہا نہیں تھا مکھ چند بدر شاہ جانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے مدبریاں. میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے بچپن میں نا حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی نوازا جی. باقی کسی کی حاجت نہیں تھی میرے محبوب علیہ السلام، وہ جہاں جہاں گئے نوازنے کے لیے گئے حضرت.
ہاں جس جگہ میرے محبوب تشریف لے گئے نوازنے کے لیے گئے، باقی میرے محبوب کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، جہاں جہاں گئے نوازا میرے محبوب علیہ السلام نے۔ آپ نے اپنے بچپن کے کچھ ایام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی گزارے، ان کو بھی نوازا۔ اور لکھا ہے جی جس اونٹنی پہ لینے آئی تھی وہ تو چلتی کوئی نہیں تھی، لیکن جب واپس اسی اونٹنی پہ محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، لکھا ہے پھر اس اونٹنی کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ کوئی اونٹنی اس اونٹنی کو پکڑ نہیں سکتی تھی۔ بکریاں تھی دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن اس دن محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، لکھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ حضرت حلیمہ کو دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے تھے۔ اس وقت لکھا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حلیمہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اور بکریاں چرانا حضرت شیمہ کی ڈیوٹی تھی۔ حضرت جب انہوں نے بھی حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا نا، وہ جو آدم چشتی نے کہا تھا کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، جب انہوں نے بھی دیکھا نا، اب دل کرتا ہی نہیں تھا بکریاں چرانے جانے کو، بس دل کرتا تھا میں حضور کو دیکھتی رہوں بس سارا دن، لیکن ڈیوٹی جانا پڑتا تھا۔ اب دل یہ کرتا تھا کہ اگر میں گھر نہیں رہ سکتی تو کچھ اس طرح کا تو ہو کہ میں حضور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے جاؤں۔ تو حضرت جی محبت ہوتی ہے نا، یہ بندے کو پھر خود ہی انداز سکھا دیتی ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دن حضرت شیمہ بکریاں لے کے نہیں گئی، اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہی ہیں، ساتھ حضرت شیمہ کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ یہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی۔ جب کافی دن چڑھایا نا تو آخر بول ہی اٹھی، شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جاؤ گی؟ آگے سے حضرت شیمہ، اماں اب مجھ سے تنہا بکریاں نہیں چرائی جاتی۔ حضرت حلیمہ تو پھر کیا کروں؟ اماں میرے ساتھ بھیجو کسی کو بطور مددگار بکریاں چرانے کے لیے۔ حضرت حلیمہ کس کو بھیجوں؟ والد تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر میں جاتی ہوں تو گھر کون دیکھے گا؟ بات کیا ہے کھل کے کر ذرا۔ حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے، اماں پھر اس طرح کرو ان کو بھیج دو۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور نبی علیہ السلام کا بچپن مبارک تھا۔ حضرت حلیمہ آگے سے کہتی ہیں، شیمہ تو کس طرح کی باتیں کرتی ہے؟ ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، یہ تیری مدد کیا کریں گے؟ بات کیا ہے کھل کے بیان کر۔ حضرت شیمہ کہتی ہے، میں ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں بھائی محمد علیہ السلام کو نا ساتھ لے گئی، پھر تجھے کیا بتاؤں اس دن میں نے کیا کیا دیکھا۔ حضرت حلیمہ کیا دیکھا؟ اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی دھوپ ہے، سارا دن جل جاتی ہوں دھوپ میں، لیکن اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ میں گئی نا، جیسے میں نے گھر سے پہلا قدم باہر رکھا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے۔ اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گئے، اس دن ذرا دھوپ نہیں لگی، زیادہ گرمی نہیں لگی۔ اماں بدل نہ تو پہلے آیا تھا نہ بادل اس کے بعد آیا۔ میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا تھا، بادل ان کے لیے آیا تھا۔ اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں سارے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی تھی، بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے، ایک عیسائیوں کا راہب گزر رہا تھا، اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کے چہرہ انور پہ پڑی، آ گئے، آ کے مجھے کہتا ہے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں اٹھا کے ان سے کچھ برکت حاصل کر لوں۔ پہلے میں گھبرا گئی کہیں اور کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ کہنے لگا لڑکی نہ گھبرا، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان کی حفاظت پہ تو اللہ نے فرشتے معمور کر رکھے ہیں۔ میں نے کہا اٹھا لے، آپ کو اٹھا لیا، آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا تھا اور روتا جاتا تھا، پھر میری گود میں واپس رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تجھے پتا ہے یہ بکریاں بڑی شرارتی ہوتی ہیں، ایک بکری بھاگ جاتی ہے پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی ہے، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ جاتی ہے، چوتھی پکڑ کے لاتی ہوں تو پانچویں بھاگ۔ اماں تھک جاتی ہوں سارا دن ان بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے۔ اور دوسری بات اماں تجھے پتا ہے سارا دن بھی گھاس کھاتی رہے نا تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی نا کوئی بکری نہیں بھاگی، اور وہ بکریاں جو سارا دن ہی کھاتی رہتی تھی نا تھوڑا تھوڑا اس دن گھاس کھایا، اور کیا ہوا جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ، ایک ایک کر کے ساری بکریوں نے آگے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا، اور پھر کیا ہوا سارا دن بکریاں وینی کو دیکھتی رہی، میں وینی کو دیکھتی رہی۔ اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بید بھی ہو جاوے، کھول دے ونجیو ول زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے، رکھ دے ونجیو ہاتھ پھولاں چ ہاتھ پھولاں دا مان وداوے، آزم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ نعرہ تکبیر، یا اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن حضرت جی اسی ایتھے ہی رہ گئے،
اسی میں نال جی تھے اسی ایتھے ہی رہ گئے. وہ جو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا نا, کیا یہ کمال لکھا ہے, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن گئے جی چانا لے جو کتاباں جی رہ گئے ہوں تو میرے رکھے چان چون دیا گلاں چھڈو. اے دسو پیسے کیویں آن گے, اے دسو جی ایک پلاٹ دے دو کیویں ہون گے, اے دسو جی گڈی چھوٹی ہے تے وڈی کیویں ہوئے گی. ہن گئے چان چون والے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شعر جی اس کے سارے سونے لکھے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ, لیکن مجھے سب سے سونا شعر یہ لگتا ہے. کہتے کیا ہے اقبال, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. ہاں, ایک 2021 کا نعت کھانے جنہوں آپ ہی نہیں پتا میں کی کہہ چڑھیا ہے. یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ جو شاعر مشرق تھے, ہاں, جو حکیم الامت تھے, ہاں, جن کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف ایک حدیث تھی, صرف ایک حدیث, یہ میں ساری جنت پہ گفتگو نہیں کروں گا, صرف ایک حدیث. جنت کی ایک نعمت ہے جی, حور مقصورات فی الخیام. قرآن تو کہہ رہا ہے حور مقصورات فی الخیام. ملتان والے نوں پتہ نہیں کتھوں لب گئی 12 ربیع الاول تے لائے. اللہ کہتے ہیں حور مقصورات فی الخیام. وہ ملتان والے نوں پتہ نہیں کتھوں لب گئی, انہوں نے ادکی ربیع الاول تے بلا لائی حضرت. انہاں کہ اوتے جا کے جو ویکھنی ہے تے ویکھ لو. اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. میں صرف اتنا کہوں گا ہاتھ جوڑ کے, او خدا دے بندے اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. پتر نہ آپ کا کچھ گیا نہ میرا کچھ گیا, نقصان مسلک کا ہو گیا. آپ کو تو کسی نے باتیں نہیں کی, سلیمان مصباحی کو تو کسی نے باتیں نہیں کی, نقصان مسلک کا ہوا. اس طرح کی فضول حرکتیں نہ کرو. جو شرعی طریقہ ہے حضور کی آمد پاک کی خوشی منانے کا, اس طرح مناؤ, ایسی فضول حرکتیں نہ کرو. ارے اللہ کے بندو, عورت کو تو جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے, تم نے اس کو لا کے جلوس میں بٹھا دیا. ایسا اتنا پردہ ہے, تم نے اس کو لا کے جلوس میں بٹھا دیا. کس کا گیا کچھ, مسلک کا نقصان ہوا. بتاؤ کیا امام ہے, کہاں لکھا ہے حضرت نے اس طرح کرنے کے لیے؟ کو کہا فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے, بہار شریعت میں لکھا ہو, نہ کرو اس طرح کی حرکت. شریعت کی یاد میں رو, نہ گانے بجاؤ اس رات, نہ ناچ گانا کرو. حضرت ہمارے محبوب مسجد والے محبوب تھے, مسجدوں میں ہمارے محبوب قرآن والے محبوب تھے, اس دن قرآن کی تلاوت کرو. ہمارے محبوب علیہ السلام سخی تھے, ہمارے محبوب علیہ السلام بہت زیادہ دینے والے تھے. اس دن حضور کے نام پہ تقسیم کرو, بانٹو اس دن حضور نبی علیہ السلام کی. یہ چیزیں میرے محبوب نے تو بانسری کی آواز سنی تو اپنی مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی ہیں. چلتے جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے جاتے تھے آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جتنی دیر میں کہتا عرض کرتا رہا محبوب آواز آ رہی ہے. حضور نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک کانوں سے اپنی انگلیاں نہیں نکالی. جب میں نے عرض کیا نا محبوب آواز نہیں آ رہی, حضور نے انگلیاں نکال لی. تم انہی کی آمد پاک کی رات پہ گانے بجاتے ہو, تم انہی کی آمد پاک کی رات پہ حضرت جی ڈیک لگا کے اس پہ ڈانس کرتے پھرتے ہو. ارے قرآن پڑھو اس رات, نوافل پڑھو اس رات, مومنوں خوشیاں مناؤ, کملی والا آ گیا, رب سلیم گنگناؤ, کملی والا آ گیا. نہ کرو خدا کے بندو اس طرح کی حرکت, نہ کرو اس طرح کی حرکت. کسی ایک بزرگ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی. لیکن کیا ہوا, اجازت تو انہوں نے نہیں دی تھی, کیا ہم نے, لیکن انگلیاں انہی بزرگوں پہ اٹھی پھر. وہ جو کئی سالوں سے بیٹھے انتظار کر رہے تھے حضرت, ہمارے ترکش میں ہمارے کمان میں کو تیر آئے, مل گیا تیر ان کو. اب یوٹیوب اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے کلپ گردش میں ہیں. وہ کسی کہنے والے نے کہہ دیا جی ہر سال بدعت ایک بچہ دیتی ہے, اس سال بدعت نے یہ بچہ دیا. آپ کا کچھ نہیں کہا نقصان بھائی, یہ فضول حرکت بالکل. یہ پہاڑیوں کا ٹرینڈ, اس کو ختم کرو حضرت. بالکل بے مقصد بے معنی چیز ہے, کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. وہ گڈی رکھی ہے, ٹرین رکھی ہے, فوارے لگے ہیں, کیا ہے اس سے کیا دین کو فائدہ ہے؟ مسجد میں آؤ, ادھر آ کے نفل پڑھو حضرت, یا اللہ تیرا شکر,
تو نے حضور عطا فرما دی. یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ان کی امت میں کر دیا. یہ کیا طریقہ ہوا جی؟ پہاڑی لگی ہے جی, لائٹاں لگی دی نے, بیبیاں آئیاں نے, کڑیاں آئیاں نے, جوان تیاں آئیاں نے, جناب منڈے رستیاں جی کھڑے نے, اور جناب یہ وہ اتنی خوبصورت رات حضرت ہیں جی. او بھائی اگر حضور نہ ہوتے تو لیلۃ القدر ہوتی, اگر حضور نہ ہوتے تو رمضان ہوتا, اگر حضور نہ ہوتے تو شب برات ہوتی. ارے اللہ کے بندوں پھر خود تصور کرو, وہ رات جس رات سے لیلۃ القدر ہے, وہ رات جس رات سے رمضان ہے, وہ رات جس رات سے شب برات ہے, پھر اس رات کی شان کیا ہوگی؟ اتنی شانوں والی رات اور سڑکوں پہ خرافات ہو رہی ہیں, اتنی شانوں والی رات سڑکوں پہ تماشا لگا ہوا ہے. لڑکے بھی نکلے ہیں, لڑکیاں بھی نکلی ہیں, مرد بھی نکلے ہیں, عورتیں بھی نکلی ہیں, بے پردگی ہے, کوئی حجاب نہیں, رش اس قدر زیادہ ہے, عورتوں کے مردوں کے جسم ایک دوسرے سے مس ہو رہے ہیں, چھو رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور رات کون سی ہے؟ حضور کی آمد پاک کی رات. بالکل میں کہوں گا آج سے تیاری شروع کرو, رات کو مسجدوں میں آؤ, رات کو مسجد اسپیشل اس طرح کا پروگرام کرو جو جس پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی. اب فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. ساری رات حضرت جی کتے یار سڑکاں تے پوندے ہیں, جب وہ سہانا وقت آتا ہے سارے ستے پئے ہیں. اللہ پورے پاکستان کا یہ مزاج ہونا چاہیے, جب وہ وقت آئے سارے مسجدوں میں اکٹھے ہو جائیں. جب وہ وقت آئے 4:20 بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے, آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں. جب وہ وقت آئے سارے اس وقت مسجد میں ہوں حضرت, اور وہاں کھڑے ہو کے حضور کی جب ولادت کا وقت ہو بس سارے حضرت جی جو ہے نا وہ جھوم کے جو ہے نا دیوانہ وار سارے پڑھ رہے ہوں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افرود ساتھ پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. لیکن کیا ہے, ساری رات سڑکوں پہ گھومیں گے. جب وہ وقت آئے گا سارے سو جائیں گے. اس سال تیاریاں شروع کرو. میں نے انشاءاللہ اس سال اپنی مسجد ہم نے شروع کر دیا اس سال انشاءاللہ. ویسے آگے بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے شب بیداری کا, ساری رات تو ہم نہیں کرتے, ہم 12-1 بجے پروگرام شروع کرتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں فجر تک. جب حضور نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے پھر سارے کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں. اور کرو جی حضرت جی. اور بالکل حضرت جی وہ ایک اور معاملہ نظروں سے گزرا, وہ کسی نے شیطان سے ڈانس بھی کروایا. فضول حرکتیں. تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی ہے, تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی. قبلہ کاظمی صاحب نے تو یہ نہیں کروایا تھا, یہ شیخ القرآن آپ نے تو نہیں کروایا تھا, اسماعیل شاہ صاحب آپ نے تو نہیں کروایا تھا. تمہیں کو زیادہ محبت ہو گئی ہے نبی علیہ السلام سے. قبلہ کاظمی صاحب نے نہیں کرایا, قبلہ شیخ القرآن نے نہیں کروایا, کرما والا شریف حضرت نے نہیں کروایا. کچھ زیادہ محبت ہو گئی ہے تمہیں نبی علیہ السلام سے. نہیں بھائی, اگر محبت کرنی ہے تو انداز اپنے بڑوں والا ہی رکھنا. یہ انداز نہ بدلنا پتر کبھی, اپنے بڑوں والا جو انداز ہے وہی انداز رکھو. تو میں ایک حدیث, یہ آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں, اللہ یہ چھوٹی سی لائٹ ہے لیکن اس کی کس قدر زیادہ روشنی ہے. آپ تسلسل سے حضرت اس کو دیکھ نہیں سکتے, آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو. تو پھر سورج بھی آپ نے دیکھ رکھا ہے, لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے اگر جنت کی ایک حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, محبوب علیہ السلام فرماتے جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. کتھے ملتان دی حور تے کتھے حور ہیں, کتھے ملتان دی حور اور کتھے حور مقصورات فی الخیام. اللہ جی ملتان جو نکل رہا ہے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ ظاہر ملتان میں ہمارے بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ مجھے اس پہ بھی معاف کرے, اس پہ بھی کہیں گرفت نہ ہو جائے. اب دیکھو نا کام ایک نے کیتا نہ سارے ملتان کا لیا جا رہا ہے. جس خطیب نے بھی سوال ہے, ہماری مجبوری ہوتی ہے بات کرنا, نہیں کریں گے تو پھر مسلک پہ اور بات آتی ہے. ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے جو مسئلے پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں انگلیوں کو نیچے کیا جائے. اب غلطی ایک بندے نے کی ہے, نام ہم سارے ملتان کا لے رہے ہیں. ملتان میں کتنے کتنے بڑے ہمارے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ مجھے معاف فرمائے. تو پھر اقبال کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو,
یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ لیکن پتر ہونا تو بڑی دور کی گل ہے، اتنے ہی رہ گئے، اسی اتنے رہ گئے۔ وہ لکھا ہے جی کتابوں میں، جب میرے محبوب علیہ السلام شب معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو آپ پھر جنت کا مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے، کیونکہ آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی نا جی، صبر نور سے دے نورو تے اس دا نور ضرور، آپ تشریف لے گئے جنت کا مشاہدہ فرمانے، تو وہاں لکھا ہے کہ جنتی حوروں کی سردار آئی، حاضر خدمت ہوئی۔ یہ حدیث سنائی ہے یہ حور کے لیے، جو حور آئے تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی جی؟ اگر حور کا یہ عالم ہے تو جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جنتی حوروں کے جھرمٹ میں حاضر خدمت ہوئی، سلام عرض کر کے عرض کرتی ہے، مفہوم ہے محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہیں، مجھے بھی کچھ عنایت فرمائے اپنی رحمتوں میں سے، فرمایا جا تجھے اپنا بلال دے دیا۔ اب حضرت جی ابتدائی کچھ تقریروں میں میں بھی کہہ گیا وہ جی رنگ اینسی ہوں ٹینسن، اللہ معاف کر دے، لیکن اب نہیں دل مانتا، وہ بلال ہے جی، وہ حضور کے خادم ہیں، وہ مؤذن رسول ہیں۔ میں بس اب اتنا کہوں گا کہ وہی انداز تھا جو حبشہ والوں کا ہے، حضرت بلال وہی انداز رکھتے تھے جو حبشہ والوں کا ہے، رنگ بھی وہی رکھتے تھے، وہ جنتی حوروں کی سردار۔ حضور نے فرمایا جا تجھے بلال دے دیا، عرض کرتی ہے محبوب قربان جاؤں آپ کی عطاؤں پہ، لیکن اتنے اتنے سونے سے آپ ہی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا مرتضیٰ ہیں، مشکل کشاں ہیں، شیر خدا ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل بن ابی طالب ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو ذر ہیں جی، ٹھیک ہے جی، مصعب بن عمیر ہیں، صہیب رومی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے سونے سونے سے آپ تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا۔ فرمایا آپ نے حسین پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں، اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ہاں وقت گزر رہا ہے اور یار کبھی کبھی نا کو کاپی پینسل لے کے بیٹھا کرو اور دیکھا کرو کہ میں کیا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ شعر اقبال کا ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ویسے بتا سکتا ہوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، بشمول میں بھی دے تسی دس دیں، غصہ تو نہیں کرو، دس چھڑنا ہے۔ یہ اقبال تھے، اب ہم ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، وہ اقبال تھے، اب ہم کیا بلا، میں ڈی ایچ میں گھر چاہتا ہوں، آئی فون چاہتا ہوں، اچھے گھر میں رشتہ چاہتا ہوں۔ او گئے جی، او گئے جڑے انہوں چاہتے ساڑھا رہی ان دے کو پیسے نہیں ہیں گلہ کرو، اے 10 لاکھ ہے 2 لاکھ کمی ہوئے گا، او گئے جی، وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، وہ گئے جی، ان تے گلہ کرو، وہ کتابوں میں رہ گئے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، مل کے جی ہو سکتا قبول ہو جائے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، پھر ایک باری، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ آؤ حضرت جی، اسی بھی چاہ رہی ہوں، انہوں نے چاہنا ہے، پتر پوری کوشش کرو، جھوٹ نہ بولیے، پوری کوشش کرو، دھوکہ نہ دئیے، پوری کوشش کرو ساڑی وجہ نہ کسی نے تکلیف نہ ہوئے،
ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। मैनू मेरी समझ से बाहर है कि हमें वो क्या गया है। ये सर्दी है, आपको पता है ये सर्दी है। यार हथ लाओ जी, ठंडे ने कि नहीं? लाओ जी रात ठंडे तो मुझ तो जी बुखार चढ़े। एक एक कार ने मेरी जान लाई है जी। मैंने हैरानी हो लोगों को क्या गया हो क्या गया। ये तो चलो इतना कर्म था कि इतने गीले नहीं थे, हला गीले हैं ये गीले नहीं है। कल ते जी एक बंदे ने मैंने छड़ दिया नहीं पुआ छड़े। मैं हैरान हूं, हो लोगों को क्या गया, किसी को एहसास ही कोई यार ठंड है। मैं कहना ना भी बीमार होवां ते जेड़ा तंदुरुस्त भी होए तुसीं ओनू एक बारी पाउणा ते ओने जुगल करना है। मैं हैरान हूं, हो क्या गया लोगों को यार। खुदा के बंदो कहां मर गया हम पाकिस्तानियों का एहसास। हजरत एहसास पैदा कर रही है ठंड। मुझे तो वैसे बुखार आ, मेरी गर्दन पे हाथ लगा के देख सकते। तो मैं हालांकि मैं चुप रहता हूँ हजरत, मैं नहीं बोलता ही मैं कोई। लेकिन अब मैं 2-3 साल हो गए, मैंने कहा नहीं यार मेरा काम बनता है कि मैं बच्चे की तरबियत करना। पुत्र क्या हो गया आपको, ठंडे आ रहे हैं इतने, सर्दी का मौसम है, अगर आपने डालने हैं तो दूसरे ले आओ। चलो गर्मी में इसकी समझ आती है, सर्दी में ठंडे हाथ डालने में देखो क्या है। एहसास कोई नहीं, एहसास कोई। हमारी इस वक्त पाकिस्तानी कौम की हालत बहुत अजीब है। लेकिन पुत्र याद रखना, ये इन मामलों को तुम बहुत छोटा समझ रहे हो, लेकिन ये मामले बहुत बड़े हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम, हम सब के नबी अलैहिस्सलाम, आप तशरीफ फरमाते शहबाज खिदमत थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सहाबा की चीखें निकल गई। हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। कसम खा रहे हैं अल्लाह के महबूब। अल्लाह हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को कसम खाने की कोई आदत नहीं है। जरा जी, हमारे महबूब तो है ही सादिक अमीन थे। आपकी जुबान मुबारक तो वो है जिसमें से हमेशा सच ही निकला था। हैं सारा दारो मुदार है ही आपकी जुबान मुबारक। सहाबा इसलिए घबरा गए, हुजूर कसम भी खा रहे हैं अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। दूसरी बार फिर फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। तीसरी बार फिर फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सहाबा घबरा के अर्ज करते हैं महबूब आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, कौन है वो जिसके लिए आप 3 बार कसम खा के कह रहे हैं वो मोमिन नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान। हाँ जी, इसलिए पुत्र बदलिए अपने आप। बड़ा वक्त गुजर गया, बदलिए खुद को। अच्छा बेटा बनो, अच्छा दुकानदार बनो, अच्छा ग्राहक बनो। मैं कल ना वो सौदा लेने चला गया दुकान पे, बड़ा मैंने हजरत जी ने उसको पैसे, मैंने उसको पैसे हाथों में पकड़ाए। मैंने जब उसने हजरत जी बकाया दिया ना मुझे, तो उसने हजरत जी इस तरह फेंका। मैंने उसको कहा मैं हजरत की सदका देने लगी, सदका भी यही देता हूँ कम जिमें तुम मैनू मेरे पैसे बकाया दे रहे। हमें मैनर्स ही नहीं है कोई भी। जिधर रब चला छड़ता है वो आकड़ जाता है। मैं की सदका देने दे, मैंने भाई पैसे तुझे हाथ में पकड़ाए हैं, तू भी हाथ में पकड़ा नहीं। बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत वक्त हो गया हम एक दूसरे पे तनकीदें करते हुए। और तनकीद छोड़ो, अब अपनी सलाह करें। अच्छे दुकानदार बनो, अच्छे ग्राहक बनो, अच्छा बेटा बनो, अच्छा भाई बनो, अच्छा दामाद बनो, अच्छा खामिद बनो, अच्छा मोहल्लेदार बनो। जरूरत है पाकिस्तान को अच्छे लोगों की। बड़ा वक्त हो गया है हम एक दूसरे पे तनकीदें करते। और आखिरी बात और साथ ही गुफ्तगू खत्म, सबसे ज्यादा जिस चीज की इस वक्त इस मुआशरे को जरूरत है वो है इखलास। हजरत वो है इखलास। उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं ना। जितनी देर इखलास नहीं आएगा हर चीज फेल है। और पहले क्या था, नेकी कर दरिया में डाल, अब क्या है नेकी कर फेसबुक में डाल। कोई मुजायका नहीं है डालने में, लेकिन पहले अपनी नीयत चेक करो, क्यों डाला, क्या है मेरा इरादा। भाई तू दाता साहब गया, अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है, तो अगर उसकी तस्वीर फेसबुक पे डाल रहा है, नीयत क्या है तेरी? कहीं दिखावा तो नहीं करने जा रहा। नीयत पुत्र अपनी चेक करो, क्योंकि जितनी देर इखलास नहीं है उतनी देर कुछ नहीं है। आखिरी बात खत्म साथी, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला शाइखुश शुयूख हैं। हजरत
پیروں کے پیر ہیں آپ, طریقت میں امام کا درجہ رکھتے ہیں حضرت جی آپ, مذہب ہے باقاعدہ طریقت میں آپ کا جنیدی مذہب ہے جس میں صوفیات بھی چلے آ رہے ہیں. حضرت داتا حضور خود لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں بھی طریقت میں جنیدی مذہب رکھتا ہوں, میرا طریقہ مبارک جنیدی ہے. ٹھیک ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا, حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ ہائے قربان ہو, آپ فرمانے لگے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا. عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا, میرے پاس بال کٹوانے کے پیسے بھی نہیں تھے, بال بہت بڑھ چکے تھے, میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا, بال بہت بڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. اب پیسے تو تھے نہیں, بال کہاں سے کٹواتا؟ آپ فرماتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گیا اور کھڑا ہو گیا, چلو میری طرف دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں اس سے. وہ بال کاٹ رہا تھا کسی کی, اس نے کاٹتے کاٹتے مجھے دیکھا, میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے تیری دکان ہے, تیرا گھر اسی سے چلتا ہے اور تو پیسے لے کے لوگوں کی حجامت بناتا ہے, تو میرے پاس تو پیسے ہیں کوئی نہیں, تو چل اس طرح کر, ہاں میری آجا جامت اللہ کے لیے بنا دے. آپ فرماتے ہیں وہ دکان سے نیچے آ گئے, میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا, اور اتنا نہیں کہا کہ حضرت تاڑی اللہ واسطے کرنی تسی انتظار کرو, یہ دیکھو لوگ پیسے لینے پہلے ادھی کر لیتے. فرماتے نہیں, اس کو اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما, بال کاٹنے شروع کر دیا. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے دے کے کاٹے, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے اب میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا, اچھا اگر اللہ وقت لایا تو میں تجھے بال کاٹنے کے یہ پیسے بدلہ ضرور دوں گا. آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا, خلیفہ وقت میرا مرید ہوا, بڑے بڑے شیخ میرے مریدوں میں شامل ہوئے, اللہ نے فقیری میں امیری عطا کر دی. آپ فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی, اس میں درہم ڈالے دینار ڈالے, لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا, السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا, بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے سوال کیا, مجھے پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. آپ فرماتے میں نے پیسے آگے کر کے نہ تھیلی کا لے, پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے اخلاص سے کہا کہتا کیا ہے جنید, میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے, آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ فرماتے آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے نا پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئیدا ہے. پتر آج ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے, اللہ کے لیے کرو, آؤ اللہ کے لیے کریں. پتر تھوڑا کر لیے, کریے اللہ واسطے, تھوڑا کر لینا لیکن کرنا اللہ کے لیے, دکھاوے سے بچنا, اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کرنا. پھر دیکھو وہ تھوڑا کیا برکتیں لائے گا, پھر اس تھوڑے کی بدولت اللہ تمہیں زیادہ کی توفیق عطا فرما دے گا. لیکن اخلاص حضرت, اخلاص. اللہ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. آپ نے میری کسی بات کا غصہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, بس کوشش کرنی ہے کہ کوئی عمل والی بات ہو.